معاذ بن جبل کے پاس کچھ غلام تھے، اور جب آپ مکہ گئے تو ان کے ساتھ وہ غلام بھی تھے. تو سیدنا عمر نے پوچھا یہ بھائی غلام کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دو. وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، وہ بھی جمع کرا دو یہ بھی جمع کرا دو. کہا نہیں میں نہیں جمع کراؤں گا. پھر اللہ کی طرف سے ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور سیدنا عمر ان کو پیچھے سے کھینچ رہے ہیں. تو صبح ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ نے کل مجھے جو مشورہ دیا تھا میں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ تمام غلام ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو سیدنا ابو بکر نے پھر واپس کر دیا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا کیا ہوا، یہ صبح صبح جب اپنے غلاموں کے پاس گئے تو دیکھا غلام نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تم کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کیا عظیم یہ لوگ تھے. ایک غلام بھائی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک پورا انسان. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ اللہ والے لوگ تھے. وقتی طور پہ مال کی محبت آ جاتی تھی، لیکن پھر ایک ایسا جذبہ اٹھتا تھا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. کہا تم سب آزاد ہو. اس کو طبقات ابن سعد نے حلیۃ الاولیاء اس میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے.